بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، گرمیاں جو ہے نا وہ اپنے عروج پہ جا چکی ہیں. او مائی گاڈ، کل تو اتنی شدید گرمی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آج بھی جو پریڈکشن ہے وہ یہی ہے کہ سارا دن جو گزرے گا بہت گرمی ہے، بہت بہت گرمی ہوگی. اب اس گرمی میں چلیں صحت مند لوگ جو ہیں وہ تو سروائیو کر لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں، مگر جو بیچارے کوئی ایسے پیشنٹس ہیں جو بیڈ پر ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب اس میں وہ خاص طور پہ وہ بزرگ حضرات اور یا پھر وہ جوان جو دل کے امراض میں مبتلا ہے. ناظرین، جیسے دیکھیں نا، پہلے تو دل کے امراض جو تھے وہ بزرگوں میں پائے جاتے تھے، اب تو جوانوں میں دل کے امراض اتنے پیشنٹس جو ہیں وہ نکل کے سامنے آ گئے. اب اس شدید گرمی میں کیا یہ دل کے مریضوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر کس طریقے سے نقصان دہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کیا ہوتی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کے اوپر ہم آج بات کریں گے. امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. ڈاکٹر نور دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، اور ہم نے آج آپ کے لیے ان کو مدعو کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صاحب؟ شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو دل کے پیشنٹ ہیں، پہلے تو ہمیں سننے میں آتا تھا کہ بزرگوں میں یہ ایشوز ہوتے ہیں، مگر اب تو عام جوان لڑکوں میں، لڑکیوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو جو جوان لوگ ہیں ان میں کیوں یہ دل کے اتنے امراض دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اوور دا پاسٹ آئی فیل 2 decades جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہیز شفٹیڈ فرام لٹل اولڈر ایج گروپ سے ینگر ایج گروپ میں بھی ہمیں بہت زیادہ فریکوینسی دیکھنے کو ملتی ہے. پرسنلی آئی فیل کہ 2-3 وجوہات ہیں شاید جو اس کا کاز بن گئی ہیں. ایک تو وتھ ٹائم جیسے ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، وی فیل کہ کہیں نہ کہیں اس نے ہمیں جو فائدہ دیا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت ڈپینڈنس ہو گئی ہے ٹیکنالوجی پہ، اور فزیکل ایکٹیویٹی ایکچولی کم ہو گئی ہے. کبھی آپ کو باہر نکل کے کوئی چیز فار ایگزامپل اگر لینے بھی جانا پڑتا تو ہر چیز اب آپ کو آن لائن مل جاتی ہے. فون یوزیج بہت زیادہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں تو مطلب مجھے اپنا یاد ہے بچپن، ہم تو سارا دن گراؤنڈ میں ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی اسپورٹس کھیل رہے ہوتے تھے. اپنے بچوں کو اس وقت تو پش کرنا پڑتا ہے کہ جا کے کوئی اسپورٹس کھیلیں، ہمیں بلکہ الٹا ڈانٹ پڑتی تھی کہ گھر بیٹھو، گراؤنڈ نہیں جاؤ. اب تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ بھی اسی دور کے، میں بھی اسی دور کی، جس وقت بہت ڈانٹے کھائیں ہم گے کہ تو گراؤنڈ نہیں جانا. خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے کہیں کہ ہم نے اسپورٹس کھیلنے جانا ہے. جی. تو کہیں نہ کہیں ایک لاس آف فزیکل ایکٹیویٹی ہو گئی اس دور میں. اور پھر ہمارا جو ایکسیس ٹو فاسٹ فوڈ ہے اور پروسیسڈ فوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. آپ دیکھ لیں کہ پہلے ایٹ لیسٹ یو ہیڈ ٹو میک دی ایفرٹ آف گوئنگ ٹو اے ریسٹورینٹ اور ایٹنگ آؤٹ. آرڈرنگ سروسز پہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اتنی ریڈیلی اویلیبل ہے کہ رات 2 بجے بھی آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آرڈر ہو رہا ہے. تو آئی فیل کہ یہ 2 مین وجوہات ہیں دیٹ ہیو لیڈ ٹو اوور آل ڈیٹیریشن آف فزیکل ہیلتھ. اینڈ اس کے اندر پھر باقی ڈیزیزز کے ساتھ ساتھ ہارٹ ڈیزیز بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اینڈ اسپیشلی ینگ میلس کے اندر ہمیں ڈیفینیٹلی زیادہ آئی ہیو سین. مگر ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جو فاسٹ فوڈ ہے، کیونکہ میرا ایکسپوجر ہے، ٹریولنگ کرتی ہوں میں، گورے تو سب سے زیادہ یہ برگرز کھاتے ہیں، سب سے زیادہ وہاں پہ تو ڈائٹ ہے ہی فاسٹ فوڈ کی. موسٹلی لوگ وہاں پہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، باہر کام پہ نکلتے ہیں فاسٹ فوڈ لے کے چلے. ان کو یہ سب مسائل کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے بچے بھی کھاتے ہیں. ایکچولی ہارٹ ڈیزیز ویسٹرن ورلڈ میں بہت زیادہ ہے. جو گورے ہیں ان کے اندر ہارٹ ڈیزیز کی پریڈومیننس از ویری ہائی. اور اس میں بھی جو آپ گورے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی سملر 2 سب سیٹس ہیں. دیر از ون ٹپیکل گورا جو کہ بہت زیادہ فٹنس انتھوزیاسٹ ہے، رننگ کرتے ہیں وہ لوگ، سائیکلنگ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ لنڈن کی ایگزامپل لے لیں تو گاڑیاں ہیں ہی نہیں، ایوری بڈی از ٹیکنگ دا ٹرینز، واکنگ، سائیکلنگ. تو ایٹ لیسٹ دے مینٹیننگ دیئر فزیکل ایکٹیویٹی. اینڈ جیسے ہم نے اوور آل فزیکل ایکٹیویٹی تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گاڑی میں پارک کر دو، اس کے بعد چل کے کتنی دور جانا پڑتا ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو یہ کہ ہارٹ ڈیزیز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں خاصی زیادہ ہے. اٹس پرابلی بیکاز آف دا ایٹنگ ہیبٹس ایز ویل اوور دیئر. اچھا، ویسے میں ساتھ ساتھ کیونکہ یہ مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی، پنجاب گورنمنٹ جو ہے خاص طور پہ، وہ اب ڈفرینٹ شہروں میں جو ہے نا اس طرح کے بازار بنا رہی ہے جہاں پر صرف آپ چل کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ گاڑیاں اندر الاؤ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، فیصل آباد میں بھی اس طرح کے جو ہے نا بنائیں گے، اور اسی طرح سے راول پنڈی میں بھی، اور لاہور تو خاص طور پہ اس کو بہت بہت اچھی طریقے سے پلان کیا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت اچھی کاوش ہے لاہور گورنمنٹ کی، اور یہ پنجاب گورنمنٹ جس طرح سے اس کو پرسو کر رہا ہے، اس کو لے کے چل رہا ہے، دس از اے ویری گڈ کاوش، اچھی انیشیٹو ہے، اور اسی طرح ہونا چاہیے، یہی پلاننگ ہونی چاہیے. خیر، بیک ٹو دا ٹاپک، گرمی کی طرف ہم بات کرتے ہیں کہ کیا گرمی واقعی افیکٹ کرتی ہے ہارٹ کے پیشنٹس کو بھی؟ اچھا، گرمی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس کی تھوڑی سی سائنس ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ چیزیں اور بہتر سے آئیں. سو گرمی میں ہوتا کیا ہے؟ ویری ہائی ٹیمپریچر جو ہیں
اٹس ناٹ ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہے. بہت زیادہ اگر گرمی ہے تو یو لوزنگ اے لاٹ آف فلوئڈ ان ٹرمز آف سویٹنگ اینڈ اوور آل باڈی فلوئڈ بہت زیادہ لوز ہو رہا ہے ہمارا. سو اسے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم فلوئڈ لوز کرتے ہیں تو ہمارا جو بلڈ کا ایک پوری کمپوزیشن ہے اس میں ہمارے بہت سارے سیلز ہیں اور پھر ایک جنرل فلوئڈ بیس ہے. تو جب فلوئڈ نکلتا ہے تو ہمارا, ہم اگر سمپل زبان میں کہیں تو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بلڈ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب فلوئڈ کم ہے تو ہارٹ کو کام بھی ڈبل کرنا پڑے گا. سو سیم بلڈ ہمیں پوری باڈی میں پہنچانے کے لیے دا ہارٹ نیڈس ٹو ورک مور بیکاز اس کے پاس وہ ایک فلوئڈ بیس کم ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ بلڈ تھک بھی ہو رہا ہے. سو دس کین لیڈ ٹو ٹو فولڈ پرابلمس. نمبر ون کہ ہارٹ از گیٹنگ اوور ورکڈ, اور سیکنڈلی بلڈ تھک ہونے کی وجہ سے بلڈ میں کلاٹس بننے کی جو پاسبلٹی ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. اچھا. تو شاید کسی نارمل بندے کو تو بہت زیادہ افیکٹ نہ کرے, لیکن اینی پرسن ہو از آلریڈی سفرنگ فرام ہارٹ ڈیزیز, ان کا ہارٹ انڈر اسٹریس فردر آ جائے گا اور فردر بلڈ کلاٹس بننے کے جو رسک ہیں وہ بڑھ جائیں گے. سو ڈیفینیٹلی گرمی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے, اس لیے وی ریکمینڈ آل آر ہارٹ پیشنٹس کے جو بہت پیک گرمی کے گھنٹے ہیں جیسے 12 سے 4-5 بجے تک جہاں پیک ہیٹ ہے, وہاں اپنے آپ کو 2-3 چیزیں لازمی کریں. ویئر لائٹ بریدیبل کلوتھس تاکہ ہیٹ اندر ٹریپ نہ ہو باڈی کے, مطلب ہیٹ کو ایکسیس ملے باہر نکلنے کا. اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, اب اپنا پانی یا کسی قسم کی اگر ہم منرل سالٹس کسی طرح کنزیوم کرتے ہیں تو وہ لیں, اور بہت زیادہ اسٹرینوس ایکٹیویٹی نہ کریں اس ٹائم پہ کہ آپ بہت زیادہ فلوئڈ لوز کر دیں. اچھا, اور یہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو کتنا کوئی پانی ریکوائرڈ ہے؟ جیسے عام بندہ اگر اے سی میں بیٹھا ہے اور اپنے آرام سے جو 1 لیٹر پانی انٹیک لیتا ہے سارا دن یا پھر 12 گلاس پی لیتا ہے, تو جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے اس کو کتنا پانی پینا ہے اور کس مقدار سے, کس طرح؟ یہ تھوڑا سا نا ٹرکی کویشچن ہو گیا, اٹ ویریز فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ. سو ہمارے پاس ہارٹ پیشنٹ سمجھ لیں کہ 2 کیٹیگریز میں ہم ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں. وی ہیو پیشنٹس جن کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کے بعد دیو سفرڈ لاس ٹو دیئر ہارٹ فنکشننگ, مطلب ہم ایسے بھی سمجھتے ہیں کہ جی دل کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد دل کا پٹھا کمزور ہو گیا, شاید ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی. تو جن لوگوں کا دل کا پٹھا کمزور ہے, اگر ہم اس کو فردر تفصیل میں دیکھیں تو ہم آلریڈی ان کو کچھ ایسی میڈیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں جو کہ باڈی سے پانی ان لوڈ کروا رہی ہوتی ہیں, اور ہم ان کو ویسے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پانی کم پئیں, مطلب 1-8 لیٹر سے زیادہ دن میں کنزیوم نہیں کریں. یہ پیشنٹس پرٹیکولرلی اور ٹرکی ہو جاتے ہیں ان کو مینیج کرنا سمرس کے اندر, بیکاز پھر جو ہماری میڈیکیشنز ہیں جو آلریڈی باڈی سے پانی نکال رہی ہیں اور پھر آپ گرمی میں پانی لوز کر رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ری ایڈجسٹ دیٹ بیلنس. سو آل آر پیشنٹس جن کو ہم ایسی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں سمرز میں ہمیں وہ تھوڑی سی کم کرنی پڑتی ہیں, اور سملرلی جتنی پانی کی ریسٹرکشن ہم نے ان کو پہلے کی ہوتی ہے اس سے ہم کچھ الاؤنس ان کو زیادہ کرتے ہیں. ان شارٹ اگر ہم ایسے کہیں تو ہم اپنے پیشنٹس کو یہ ضرور گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اندازاً جتنا لگتا ہے کہ آپ فلوئڈ لوز کر رہے ہیں آپ اپنی نارمل انٹیک اتنی بڑھا دیں. پرفیکٹ. we'll take a short break. we'll be right back. ویلکم بیک. ہم لوگ آج گرمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مگر وہ لوگ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے حوالے سے سیگمنٹ ہے. اچھا, جن کو اسٹینٹ لگا ہو, خاص طور پہ اب ہارٹ کے اسٹینٹ کے بعد جو اینجیوپلاسٹی آل دیٹ یہ سارا کچھ ہوا ہو, ان کے لیے پھر اب یہ دھوپ میں نکلیں تو کیا صحیح ہے؟ نکلے کس طرح نکلے, کس حد تک کی دھوپ لے سکتے ہیں, یہ سب بتا دیجیے گا. ویری گڈ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اسٹینٹ از اے ٹریٹمنٹ ان ٹائم. جیسے ہم ابھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس لیے کیونکہ جیسے دل کا کام ہے پوری باڈی کو خون سپلائی کرنا, دل کی اپنی 3 شریانیں ہوتی ہیں جو خود دل کو خون سپلائی کرتی ہیں. ان میں سے اگر کسی میں کوئی کلاٹ آ کے اس کو 100% بند کر دے تو ایک ہارٹ اٹیک کی صورت جاری ہو جاتی ہے. اس کی ٹریٹمنٹ جیسے ہم ابھی بات کر چکے ہیں پہلے, وہ یہی ہے کہ فوراً اینجیوگرافی کی جائے اور اس نالی کو کھولا جائے. موسٹ پرابلی ود دا اسٹینٹ ہی ضرورت ہوتی ہے ہمیں. تو اگر تو ہم پیشنٹ کو ٹائملی ٹریٹمنٹ دے سکے ہیں اور ہم نے وہ نالی کھول دی ہے اینڈ وی پٹ اے اسٹینٹ ان اینڈ اب اس میں فلو ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا, سارا کچھ از آل رائٹ. تو ونس دیٹ از ڈن اینڈ کوئی ہارٹ ڈیمیج نہیں ہوا, ٹریٹمنٹ ٹائملی ہو گیا, سو ناؤ آر پیشنٹ از ویری مچ لائک اینی نارمل پرسن. سو ہم ایکچولی میں اپنے سارے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نے کسی کو نہیں کہنا کہ آپ کو دل کے مریض ہیں, آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن ہے. دے لیو دیئر لائفز ویری ویری نارملی. سو ان میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے ادر دین دا فیکٹ کہ کچھ سرٹن میڈیکیشنز ہم ان کو کہتے ہیں کہ دے نیڈ ٹو ٹیک دیٹ. ادر دین دیٹ
وہ فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, باہر جا سکتے ہیں, دے کین ڈو اینی تھنگ دے, مطلب جیسے ان کی باقی فیملی ہے یا وہ جیسے اپنی لائف پہلے گزار رہے تھے بالکل اسی طرح سے گزاریں گے, کوئی اسپیشل ریسٹرکشن نہیں ہے. سو ان شارٹ آپ کا جو سوال کا جواب ہے کہ اگر کسی کو اسٹینٹ ڈلا ہو تو ان کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں ہے اور کوئی خاص ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ دھوپ میں جا نہیں سکتے. اور اگر کوئی مزدور ہے کھیتوں میں کام کرتا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے, اسٹینٹ ڈلا ہوا ہے اس کو, تو وہ کھیتوں میں کام کر سکتا ہے, دھوپ لے سکتا ہے اتنی حد تک. اگر ہم نے ان کو ٹائملی ٹریٹمنٹ دے دی ہے اور ہم نے ان کی فار ایگزامپل جب اینجیو کی تو ہمیں لگا کہ ان کی ایک نالی میں پرابلم ہے یا دو نالیوں میں پرابلم ہے, اور اگر ہم نے وہ دونوں ٹھیک کر دی ہوئی ہیں, چاہے اسٹینٹنگ سے ٹھیک کر دی ہوئی ہیں, اور اب ان کی نالیاں تینوں بالکل ٹھیک ہیں, تو اگین دے آر ویری مچ لائک اے نارمل پرسن, دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ ایز لانگ ایز کہ کوئی ہارٹ ڈیمیج نہیں ہوا. اس کیس میں ہم پیشنٹس کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں اگر ہارٹ ڈیمیج ہوا اور ہارٹ کی فنکشننگ کم ہو گئی, لیکن اگر ویسا نہیں ہوا, ٹریٹمنٹ ٹائملی ہم نے دے دیا, now the heart health is okay, نالیاں ہم نے واپس ریسٹور کر دی ہیں ٹو 100% بلڈ سپلائی, تو دے کین لیو ویری ویری نارمل لائف. بلکہ رادر ہم ان کو فزیکل ایکٹیویٹی انکریج کرتے ہیں. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹیز 45 ایکسرسائز بھی تو چیزیں ہیں کچھ. اگر صبح کے ٹائم پہ گرمی اچھی خاصی ہوتی ہے تو فزیکل ایکٹیویٹیز پرابلم تو نہیں کرے گی, خاص طور پہ اگر کوئی ایکسرسائز کرے, جم کرے. اگین جو ہم نے شروع میں بات کی کہ اب بیکاز گرمی جو ہے وہ اس شدت کی جیسے مئی میں پاکستان میں ہوتی ہے, تو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, وہ بلڈ تھکننگ اینڈ کلاٹ فارمیشن اینڈ آل دیٹ, وہ بالکل ایک ریئل تھریٹس ہیں. تو اس لیے ہم یہ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو پیک آورز ہیں اس میں اگین وہی تین چیزیں, ویئر یور لائٹ کلوتھس, کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ, اینڈ بہت زیادہ اسٹرینیوس ایکٹیویٹی اوائڈ کریں ایز the reasons we discussed. اچھا, مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ عام بندے کے لیے بڑا عام سا سوال ہے, بچکانا سا, مگر اگر ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پانی کی کمی ہے, آپ ظاہر سی بات ہے لیتھارجک فیل کرتے ہیں, بالکل آپ کے اندر جسم میں جان کوئی نہیں رہتی, مگر اس کے علاوہ ہمارے جو جسم کے اندر کے آرگنز ہوتے ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریٹڈ باڈی میں؟ سو ڈی ہائیڈریشن کی بھی اب ایکسٹینٹس ہیں, مطلب فار ایگزامپل گرمی کی جب ایک ایکسٹینٹ بڑھتی جاتی ہے تو آپ نے شاید سنا ہوگا ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے لوگوں کو. دیٹ مینس کہ آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر اس حد تک رائز ہو گیا ہے بیکاز دو چیزیں ہیں. نمبر ون کہ آپ ایکسیس ہیٹ لیتے ہی جا رہے ہیں اور آپ اپنی باڈی کا ٹیمپریچر کول ڈاؤن نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ نے بہت ٹائٹ فٹنگ کلوتھس پہنے ہوئے ہوں, یو آر ناٹ ایبل ٹو لوز دیٹ ہیٹ, بریدیبل کلوتھس نہ ہوں, اور آپ ایک ایکسیس ہیٹ میں, اور ہیٹ آپ کی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی باڈی کے جو کولنگ میکینزمز ہیں دے آر ناٹ دیٹ افیکٹو کہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر کم کر سکیں. اینڈ نیٹ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے. اس پوائنٹ پہ تو مطلب ہیٹ اسٹروک کے اندر پیشنٹس کین گیٹ انکانشیس ایز ویل, مطلب, اور آپ کی ساری باڈی کی جو فنکشننگ ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اٹس اے سیریس میڈیکل کنڈیشن ان وچ obviously وی ریکوائر کہ پیشنٹ کو فوراً اس گرمی سے باہر لے کے جایا جائے, ری ہائیڈریٹ کیا جائے, جتنی بھی ٹائٹ کلودنگ ہے وہ ریموو کی جائے, کچھ بریدیبل ایئریبل چیز میں پیشنٹ کو لایا جائے تاکہ باڈی کول ڈاؤن ہو سکے, اور باقی چیزیں ساری. اٹس پریٹی مچ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, فون بہت زیادہ گرمی میں پڑا ہو تو وہ اسٹاپس ورکنگ, اٹ سیمز ایز یور باڈی, کہ آپ کی باڈی کی جو فنکشننگ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان ایکسیس ہیٹ, جیسے آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے اس کی فنکشننگ بھی کم ہو جاتی ہے. اچھا, اور یہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے ان کے لیے بھی مسئلہ کر سکتی ہے پھر زیادہ؟ ڈیفینیٹلی ہارٹ پیشنٹس میں خاص طور پہ ایک اور ایونیو ہے جو ہم نے پہلے بات نہیں کی, اس میں یہ کہ ڈی ہائیڈریشن سے ہوتا یہ کہ جب obviously جس طرح پانی لوز کر رہے ہیں تو یو لوزنگ سالٹس ایز ویل. اور اگر ہیٹ اسٹروک ہو گیا ہے ہارٹ پیشنٹ کے بندے کو, ڈائریکٹ جو سر پہ دھوپ پڑتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے ہیٹ اسٹروک تو بہت ہیویلی ریئیکٹ کر جاتا ہے باڈی پہ جا کے, تو وہ کیا کام پھر کرے گا, اللہ نہ کرے اگر زیادہ سیویئر ہیٹ اسٹروک ہو جائے. سیم جیسے ہم نے یہ پہلے باتیں کی کہ ایکسیس ہیٹ ول کاز ڈی ہائیڈریشن, کین خدا نخواستہ لیڈ ٹو کلاٹس بینگ فارمڈ ان دا باڈی. اینڈ ابھی جو میں بات کرنے لگا تھا اس میں یہ کہ جس طرح پانی لوز کر رہے ہیں, دا باڈی از آلسو لوزنگ سالٹس. سو سالٹس جو ہیں جیسے سوڈیم اور پوٹاسیم ہماری باڈی کے ایک بیسک سیلولر میکینزم کا حصہ ہیں جو کہ ہماری پوری باڈی کو چلا رہے ہیں. سو وین یو لوزنگ سالٹس تو کبھی کبھی جو ہے وہ ہارٹ اپنا ردم بھی لوز کر سکتا ہے. ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بالکل ایک مسل ہے جیسے ہمارا ہاتھ یا پاؤں ہے, بٹ ہاتھ اور پاؤں ہم ہلائیں گے تو ہلیں گے, نہیں ہلائیں گے نہیں ہلیں گے, بٹ ہارٹ بے اختیار چل رہا ہے ایون دو اٹس جسٹ اے مسل, بیکاز ہارٹ میں اپنا ایک کرنٹ ہے جو کہ ہارٹ کو خود ہر ایک سرٹن ٹائم بعد بیٹ کروا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو پیس میکرز ڈلتے ہیں, دیٹ از وین ان کی اپنی ہارٹ ردم اس حد تک خراب ہو گئی ہوتی ہے کہ ہارٹ خود
چل نہیں پا رہا ہوتا, اچھا تو دے نیڈ ٹو پٹ ان اے بیٹری یا پیس میکر جو کہ کرنٹ آرٹیفیشلی جنریٹ کرتا ہے. اچھا اسی طرح ہی جب ہماری باڈی یہ نمکیات لوز کرتی ہے تو اٹ کین خدا نخواستہ پٹ آر ہارٹ ان اے آلٹرڈ ردم, جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی ہو سکتی ہے, وچ کین آلسو بی لائف تھریٹننگ ایز ویل. تو گرمی کا اور ڈی ہائیڈریشن کا ایک یہ بھی ایک بہت انٹوورڈ سائڈ افیکٹ ہے, دیٹ کین کاز ill health to a lot of patients, so we definitely need to take it seriously. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے اس سیگمنٹ سے یہ تو سمجھ لیا ہوگا کہ جو ہارٹ پیشنٹس ہیں جن کا اسٹینٹس بھی ڈلے ہیں اور کوئی بھی ایسا مسئلہ چل رہا ہے دل کا, تو آپ لوگوں نے خاص طور پہ یہ ہیٹ اسٹروک سے بچنا ہے, گرمی سے بچنا ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ باڈی نہیں کرنی ہے, آپ نے ہائیڈریٹڈ باڈی رکھنی ہے, کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. we'll be right back after a break. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. ناظرین, آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سینسٹیو بھی ہے. سنیے گا ذرا غور سے, کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا, ان کے لیے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے جس پہ میں ابھی بات کروں گی. میں بات کروں گی لڑکا اور لڑکی کی دوستی. کیا واقعی لڑکا اور لڑکی ایک اچھے دوست ہو سکتے ہیں, یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی کوئی فیلنگز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کیا اپوزٹ جینڈر کی جو فرینڈشپ ہوتی ہے وہ پیور خالص بالکل صحیح صاف ہو سکتی ہے, یا پھر سوسائٹی جو ہے اسے ہمیشہ غلط ہی سمجھتی ہے؟ آج کل آفیسز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولس میں, حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی بڑی فرینڈشپ جو ہے وہ کامن ہو چکی ہے. اب مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس فرینڈشپ میں کوئی باؤنڈریز ہیں, کہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, کوئی تو لمٹس ہو نا, تو پھر وہ ایک جو رشتہ ہے جس کو آپ طے کر سکتے ہیں کہ جو رشتہ ہے یہ اس سینیریو میں جائے گا, ان حدود پہ چلے گا. اب اکثر دیکھیں نا, اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جو دوستی تو ہوتی ہے مگر دوستی آہستہ آہستہ خود بخود محبت میں بدل جاتی ہے, یا تو پھر کسی ایک لڑکے کو محبت ہو جاتی ہے یا پھر لڑکی, یا پھر ہو سکتا ہے دونوں کو محبت ہو جائے. چلو اگر دونوں کو محبت ہو گئی تو تعلق چل جائے گا, مگر اگر کسی ایک کو محبت ہو گئی نا تو پھر دوسرا جو ہے نا وہ دوستی کے تو آسرے میں رہتا ہے, اور وہاں پر وہ جو پرابلمز ہیں وہ کریٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج اس پہلو پہ میں دونوں طریقے سے اس پہ بات کروں گی کہ اسلامک بھی اور سوشل بھی جو پرسپیکٹیو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ, کہ دونوں طریقے سے کیا کہتے ہیں دونوں پہلو. سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر شجاعت علی خان صاحب, اور ماہر نفسیات بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت زبردست گائیڈ کرتے ہیں, 24 نیوز کا حصہ بھی ہیں. اور ہمارے پاس کنول خالد دوسری طرف موجود ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں اور سوشل ٹاپک کے اوپر تو بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے نا آپ سب کو, ناظرین کو سمجھاتی ہیں, اور ان کا لہجہ آپ کو بڑا اچھا سمجھ آتا ہے. تو تھینک یو بوتھ آف یو فار یور ٹائم. Thank you so much for having us. You're Fizza. looking amazing. Thank you. Graceful, the way Thank you look, ماشاءاللہ. اینڈ اچھا, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی شجاعت علی خان صاحب کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام میں لڑکے اور لڑکی کی جو دوستی ہے نا اس کی جو حدود ہے, ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ پہلے بیان کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. اور موضوع چونکہ جیسے آپ نے ابتدا میں کہہ دی ہے کہ حساس ہے, اور اس کی اس کی ڈائمنشنز بھی اس کے اندر ہیں. بنیادی طور پر جس پرسپیکٹیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور جو کہ اسلام کی بات آپ نے کی, اسلام چونکہ ایک یونیورسل, اس کے پاس لاز ہیں, یہ کسی خاص وقت کے لیے, خاص جگہ کے لیے دیے ہیں, یہ ونس فار آل ہیں. تو حیا اور وفا یہ نہ مرد میں ہے نہ عورت میں ہے, یہ تربیت میں ہے اور خون میں ہے, کہ آپ کی تربیت کس اینگل سے ہوئی ہے اور کس خون سے آپ کا تعلق ہے. اب اسلام جو ہے, جس طرح ایک ماں یا ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کی ہر اعتبار سے حفاظت چاہتے ہیں, اس کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں, اس کے مستقبل کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, اس کے جذبات اور احساسات کی قدر چاہتے ہیں, تو اسلام چونکہ فطرت ہے, تو اسلام بھی آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ کسی بھی رشتے میں, کسی بھی تعلق میں ہیں تو وہاں تعظیم, تکریم, حیا اور دوسرے کے احساسات اور جذبات کو کیا کرنا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور دوستی ہے ہی وہ جو چند بنیادی اصولوں پر کیا ہوتی, قائم ہوتی ہے, جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے, وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. اور ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب جس کے ساتھ آپ تعلق میں ہیں, جس تعلق میں بھی ہیں, وہاں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں, سیکیور محسوس کریں,
وہ آپ کے جذبات کی، آپ کی عزت کی، آپ کی سوچ کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کسی ریلیشن کے اندر، وہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ دوسرے کی لائکس اور ڈس لائکس کے ساتھ ساتھ اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے ساتھ، ہم عمومی طور پر جتنا بھی تعلق بناتے ہیں وہ کسی کی خوبی کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن جو انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود ہیں، میٹھا میٹھا ہاپ والی بات نہیں ہے، ان کو دونوں کے ساتھ اس کو قبول کرنا۔ اور تیسری چیز ہے لائلٹی، کہ تھرو تھک اینڈ تھن سدا حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ معاشی ہوتے ہیں، نہ معاشرتی ہوتے ہیں، نہ جسمانی طور پر سدا ایک جیسے ایک بہار نہیں ہوتی ہے۔ تو لائلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسے بھی حالات ہوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور چوتھی چیز ہوتا ہے کیئر کرنا۔ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو گرو کرتے دیکھنا، دوسرے کو آگے سے آگے لے کے جانا۔ اگر یہ چار پہلو آپ کے اس رشتے کے اندر بھی موجود ہیں، رسپیکٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، لائلٹی ہے اور کیئر ہے۔ تو اچھا میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ اگر رسپیکٹ بھی ہے، لائل بھی ہے، تو پھر کیا لڑکا لڑکی کی دوستی ہو سکتی ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دوستی کا اسلام میں، مطلب اسلام کے حساب سے دوستی کا تعلق جو ہے، ہر تعلق کا کوئی نہ کوئی، ہر کام کا کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ گول ہوتا ہے۔ ہماری اس گفتگو کا ایک الٹیمیٹ گول ہے کہ ہم ایک پراپر میسیج آگے کنوے کر سکیں۔ دوستی جو ہے صرف جان پہچان، گپ شپ یا انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے۔ دوستی ہے ہی وہ جو آپ کی عقل اور شعور کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ دوستی ہے ہی وہ جو آپ کی تکریم اور عزت میں اضافے کا باعث بنے۔ دوستی ہے ہی وہ جو ان حدود اور قیود، کیونکہ مرد اور عورت محض دو جنس نہیں ہیں، یہ مکمل جہان ہیں، دونوں کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، اپنی کوالٹیز ہیں اور اپنے ان کے ڈومینز ہیں۔ مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہے جسمانی طور پر، مرد قوی ہے۔ اب یہ دونوں کے جہان الگ ہیں۔ عورت جو ہے وہ ایموشنل ہے، مرد جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے، لاجیکل ٹو دا پوائنٹ ہے۔ عورت جو ہے وہ زیادہ ایکسپریسو ہے، ایسے ہی ہے۔ اور مرد جو ہے وہ کم گفتار کی طرف موو کرتا ہے۔ عورت جو ہے وہ بیسیکلی اس نے معاملات کو دیکھنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے، وہ ایک ریفلیکشن ہے۔ اکثر دیکھیں کہ جب خواتین بیٹھتی ہیں تو وہ ایشوز ڈسکس کرتی ہیں، مسائل ڈسکس کرتی ہیں، گھریلو زندگی ڈسکس کرتی ہیں، اپنی سٹرگل کو ڈسکس کریں گی۔ دو مرد گھنٹوں بیٹھے ہوں گے، وہ کسی ٹاپک، وہ ذاتیات سے زیادہ کسی پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، وہ کھیل رہے ہیں تو کھیل کو ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تو اس طرح دونوں کے اپنے اپنے جہان ہیں۔ اب یہ کس طرح کی کمی محسوس کرتی ہیں؟ جو کمی مرد محسوس کرتا ہے کہ کیا اس کو عزت و توقیر کی کمی ہے، تو وہ عزت و توقیر کے لیے جس جہاں سے اس کو ملے ادھر موو کرے گا۔ عورت اپنے جذبات اور احساسات کی اگر اس کو پروٹیکشن کہیں ملتی ہے تو وہ ہر چیز پر کیا کرے گی، اس کو قربان کے ادھر موو کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب یہ دونوں جہان ملتے ہیں تو ایک نیا جہاں آباد ہوتا ہے، جہاں نازک بھی ہے، جہاں مضبوطی بھی ہے، جہاں جذبات کا اظہار بھی ہے، جہاں انا بھی ہے، جہاں حفاظت ہے۔ اب مرد جو ہے رسک ٹیکنگ ہے، عورت نسبتاً کم رسک ٹیکنگ ہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ کرے کہ بڑی محتاط ہو کر، مرد جو ہے وہ کوئی بڑے سے بڑا فیصلہ بھی لینے میں تاخیر یا دیر نہیں کرتا ہے۔ اب یہ دو سوچوں کا جو ہے نا ایک سنگم ہے، ایک اکٹھ ہے، اور یہ دوستی، یہ تعلق جو ہے، اور یہ تعلق جو ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ وہ دوستی جو ہے، جیسے ابھی ہمارا ایک تعلق ہے اس وقت، ایک پروفیشنل ریلیشن ہے، ایک ڈیبیٹ ہے۔ اسی طرح آپ کا ریلیشن تعلم اور تعلیم کا ہو سکتا ہے، یہ ریلیشن آپ کا روحانی ہو سکتا ہے، یہ ریلیشن آپ کا ہمسائیگی کا سوشل ہو سکتا ہے۔ مگر میں نظر ثانی جو ٹاپک میں آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں، میں ایکچولی نا اس ٹاپک کو سب یہاں پہ ایلیبریٹ یہ نہیں کرنا چاہتی کہ یہ ایک میسیج لوگوں تک جائے۔ میں میسیج جو ہے نا اس سے پہلے ایک بحث چھیڑ کے جانا چاہتی ہوں اس ٹاپک پہ۔ ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد یہاں پر ہم جو بات کر رہی ہیں اب یہ دماغ میں رکھیے گا کہ سوشل میڈیا پہ اور یہ جتنے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چاہے پیرنٹس ہوں چاہے بچے ہوں، ان کے لیے میسیج سے پہلے یہاں پر ایک بحث چھوڑ کر جاؤں گی۔ اس ٹاپک کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ کنول خالد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ معاشرتی حساب سے اور سوشلی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو لڑکا جو لڑکی ہے اس کی جو دوستی ہوتی ہے اس میں کوئی پرابلمس ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی، یہ آپ بیان کیجیے گا ذرا۔ ابھی میں پروفیسر صاحب کی گفتگو سن رہی تھی، ماشاءاللہ ان کا جو انداز بیاں ہے، میں تو اس کی ہمیشہ سے معترف ہوں، لیکن انہوں نے بڑی ایک آئیڈیل سچویشن جو ہے اس کو ایکسپلین کیا۔ ہم جس معاشرتی رویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں پر آئیڈیل سچویشنز جو ہیں وہ تقریباً
नॉन एग्जिस्टेंट होती हैं। अच्छा, और उस पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो वो इन्होंने जो बात की वो रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए कि आपकी जो इखलाकी इक़दार हैं उनको आप साथ लेके चलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब में नहीं, लेकिन जब अब आके इस दौर की मैं बात कर रही हूँ, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता नहीं है। अच्छा फ़िज़ा, मेरे साथ ये है कि मैंने एक लंबा अरसा जो है एज अ स्टूडेंट को एजुकेशन में गुजारा, फिर प्रोफेशनली मुसलसल मैंने बहुत मेल्स के दरमियान सिविल सेक्रेटेरिएट, म्यूज़ियम, हर जगह पे इकट्ठे हमने काम किया, सब कुछ किया। तो मेरी जो एक इंटरेक्शन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है मेल्स के साथ। अब आजकल जब जेनज़ी बात करती है हमारी जनरेशन के मामले में, वो समझते हैं कि शायद हम गारों में रहा करते थे, और वो समझते हैं कि अब दोस्तियां हैं लड़कियों की, या हम इकट्ठे मूव करते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे तो ये सब कुछ हमारे अच्छे वक्तों में ये सब कुछ हो रहा था। हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस थी, हम लोग बहुत मूव करते थे। जितने कॉन्सर्ट्स हमारी जनरेशन ने अटेंड किए हुए हैं, कहने का मकसद ये है कि जो लड़के और लड़की की जो आपस की इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा थी पहले भी। अब उस इंटरेक्शन के अंदर जब मैं गौर करती हूँ तो इंटरेक्शन तो हमेशा से रही और लोग मिलते भी रहे, बातें भी करते रहे, सब कुछ हुआ। जो मुझे एक बुनियादी फ़र्क अब महसूस होता है वो ये कि कुछ वही बाउंड्रीज़ आप सेट करनी होती हैं दोनों अतराफ से, और इसमें लड़की की तरफ से जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसमें कोई आप दो राय है ही नहीं। मैं आपको बड़ी एक डे टू डे ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ, डेली की बातें हैं, और ये सब वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमने एज अ यंग गर्ल भी देखे और टिल डेट कहीं ना कहीं आपको मिल। आप कहती हैं कि लड़का और लड़की की जो दोस्ती है वो हो सकती है? वो हो सकती ही नहीं, वो होती भी है, और होनी भी चाहिए। होनी इसलिए चाहिए कि जो आज का माशरा है, जो आप समझिए कि 70 की दहाई से ऑनवर्ड्स हमें नज़र आता है, उसके अंदर औरत जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी स्ट्रांगली आई है। जब वो उस प्रोफेशनल लाइफ में आई है, जब उसने बाहर निकल के काम करना शुरू किया है, तो सोसाइटी में उसकी हर किस्म के लोगों से मुलाकात हो रही है, उनके साथ बैठ के काम कर रही है। या तो हम आज से 50 साल पहले चले जाएं कि जब ऑल फीमेल ऑल मेल जो एक सिनेरियो चल रहा था, और लड़की जो थी वो खातून प्रोफेशनली इतनी एक्टिव नहीं थी जितनी फ्रॉम 70s ऑनवर्ड्स होना शुरू हुई। और 21वीं सदी तक आते आते तो वो हर जगह पे हर पोजीशन पे काम कर रही है। आप यकीन कीजिए, जब मैंने पहली मरतबा सेक्रेटेरिएट ज्वाइन किया था तो पूरे सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर हार्डली हम 5 ख़वातीन थी, और अब आप सेक्रेटेरिएट या किसी भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर में जाके देखिए तो ख़वातीन जो है वहाँ पे भरी हुई हैं। कहने का मकसद ये है कि वो जो एक राबते का जो एक सिलसिला है वो बहुत बढ़ चुका हुआ है। उसके अंदर रहते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देना कि दोस्ती हो ही नहीं सकती, ये गलत है। अच्छा, दूसरी साइड पे ये कहना कि जी दोस्ती हो तो फिर अफेयर भी लाजिम है, ये भी गलत है। हमें कहीं तो ये कहा जाता है ना हमारे माशरे में, एक लड़का लड़की की दोस्ती कैसे हो सकती है? लड़का कभी भी लड़की की दोस्ती हो ही नहीं सकती, ना कोई उसका दोस्त हो सकता है। अच्छा, दूसरा एक और भी चीज़ होती है कि जो एक साइड सीक्रेटली ना एक फीलिंग्स डेवलप हो जाती है जब ये जो ऑपोजिट जेंडर्स में फ्रेंडशिप होती है, ठीक है ना। तो जब भले उनके दिलों में कुछ नहीं होता उस वक्त, बट समटाइम्स सीक्रेटली साइड सीक्रेटली कोई डेवलप हो जाती है फीलिंग्स। मैम इस बात पे तो आप एग्री करेंगी? ये बिल्कुल एक कुदरती चीज़ है, जेंडर्स में जो ऑपोजिट जेंडर्स होती है। और वो जो फीलिंग्स की डेवलपमेंट है वो बाज़ औक़ात तो बिल्कुल एमेच्योर टाइम्स में भी आपकी, ये देखिए ये एक कुदरत की तरफ से मर्द के अंदर भी मौजूद है, औरत के अंदर भी मौजूद है। अब उस फीलिंग के डेवलप होने के बाद अब आ जाती है कि आपकी बैकग्राउंड में आपके माँ बाप बहन भाई उन्होंने आपको किस प्रोडक्ट के तौर पे तैयार किया है। वहाँ पे ये चीज़ें, वो डेवलपमेंट होना कोई बुरा नहीं है और गलत भी नहीं है। और बाज़ औक़ात यही होता है कि वो डेवलपमेंट इतनी मैच्योर होती है कि वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच जाती है, जो कि उसमें भी कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन समटाइम्स ये भी तो होता है कि सिर्फ डेवलप्ड हो जाती हैं फीलिंग्स, हाँ, यहाँ पे वो शादी का जो है ना नहीं पहुँचती, रास्ता नहीं पकड़ती, बल्कि मेजॉरिटी नहीं पहुँचती।
پہلے جو تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت لوگ تھے، کلاس فیلوز کی اور ان کی اکثر شادیاں ہوتی تھیں. اب مجھے یہ کام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایموشن ضرور ڈیولپ ہوتے ہیں لیکن اس کو آگے تک لے کے جانا جو ہے بڑے کم لوگوں کا اب رہ گیا. اس کے اندر اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جیسے بات کی کہ آپ کا گھر پیچھے سے بہت میٹر کرتا ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو جیسے شجاعت صاحب کہہ رہے تھے تربیت کی بات. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں کیونکہ پہلو دونوں کا ابھی تک ایک ہی ہے تھوڑا سا، مگر جو طریقہ ہے وہ میرے خیال سے سمجھانے کا وہ اب آپ بریک کے بعد ہم ساری طریقے سے پوچھتے ہیں. آ جائیے. ویلکم بیک. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لڑکا لڑکی کی دوستی کیا ہو سکتی ہے، کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی پرابلمس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. اچھا مجھے بتائیے گا جو لیٹ نائٹ چیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوستی میں آپ کو پتہ ہے فرینڈ شپ میں راتوں کو جا کے چیٹنگ ہو رہی ہے، پھر راتوں کو فون پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر ایموشنلی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے لڑکے کی لڑکی کے ساتھ، لڑکی کی لڑکے کے ساتھ. اس حساب سے اسلام کیا کہتا ہے، پلیز بتائیے گا. یہاں پر نفسیاتی ایک پہلو آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ لیٹ نائٹ ہے یا ڈے لائٹ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ چونکہ انسان جو ہے یہ ایک سوشل بینگ ہے، یہ اکیلا تنہا نہیں رہ سکتا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایموشنل بینگ بھی ہے. یہ واحد وہ چیز ہے، آپ کیمرہ ہے آپ کے پاس، گاڑی ہے آپ کے پاس، دیگر جتنی چیزیں ہیں، گیجٹس جتنے بھی ہیں، ان میں ایموشنز نہیں ہیں. یہ ایموشنل بھی ہے اور سوشل بھی ہے. اس کو اپنے ساتھ کوئی تو چاہیے، اور جو اس کے جذبات کو، احساسات کو سمجھ بھی سکے، انہیں پرموٹ بھی کر سکے، سمجھ سکے اور پرموٹ کر سکے اور ان کی حفاظت کر سکے. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جذبات موجود ہیں، ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. جب مینیپولیشن اور ایکسپلائٹیشن آ جائے گی تو پھر وہ دوستی نہیں رہے گی. دوست چونکہ ہونا جس معاشرے کے اندر جو ہے جہاں پر رہ رہے ہیں، یہاں دوستی آپ کی سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے سے کتنا مخلص ہیں، اخلاص کتنا آپ کے ساتھ موجود ہے. پھر آپ کے وہ رشتے جو فطرت و قدرت نے قائم کیے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ان رشتوں کے اندر آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کو اختیار نہیں تھا کہ آپ کی ماں کون ہو، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کا باپ کون ہو، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کون بہن پیدا ہو، کون سا بھائی پیدا ہو، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کے ہاں اولاد کون سی پیدا ہو. ان تمام رشتوں کے اندر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. مگر آپ کا دوست کون ہے، دوستی وہ ہے، یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ کا دوست کون ہوگا. یس، دوستی وہ واحد اختیار آپ کے پاس ہے جہاں آپ چوائس کرتے ہیں کہ who should be close to me. اچھا مگر میں سمپل پتہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اسلامی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ یہ یا غلط ہے کہ رات کو چیٹ کر رہے ہیں، ایموشنلی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، آپ ہر چیز، آپ کو پتہ ہے نا ہر چیز سب سے پہلے تو ایموشنلی باؤنڈ ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے. اب جب کسی لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی کا ایموشنلی باؤنڈ چل رہا ہو اور وہ ہر چیز اپنی جو ہے نا اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہو، آدھی رات کو بھی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو اور یہ والی چیزیں، تو یہ صحیح ہے. یہ بہت خوبصورت پہلو آپ میں نے پہلے گزارا، یہ چونکہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے یہاں پر، اور دین اسلام جو ہے وہ تمام پہلوؤں کو دیکھتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں جو ہیں، دونوں اطراف میں اگر لیٹ نائٹ میں ایسے کا معاملہ یا ڈے لائٹ میں ایسی باتیں چل رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایموشنلی جو ہے وہ امبیلنسڈ ہیں. ان کے جذبات اور احساسات کی پراپر طریقے سے ایکسپریشن نہیں ہو رہی. اب یہ فرینڈشپ ہے یا ایموشنلی اٹیچمنٹ، یہ بھی بنتا ہے سوال یہاں. یہ بھی سوال بڑا خوبصورت سوال بنتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بہت سارے معاملات میں دیکھیں کہ یہ فرینڈشپ نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے، اپنا ٹائم پاسنگ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اور ان وہ جذبات جو آپ کے کیا ہیں دبے ہوئے ہیں ان کو اظہار کا ایک ذریعہ، گیجٹ آپ کے پاس آ گیا ہے. آپ جب گاڑی ڈرائیو کرتے ہو تو دو چیزیں پیرالل چلتی ہیں. آپ کے پاس بنیادی طور پر گاڑی کو آگے لے کے جانے کے لیے ایکسیلریٹر ہے، اس کو ایکسیلریٹ کرنا ہے آپ نے، لیکن باوقت ضرورت کیا کرتے ہیں، آپ بریک بھی اپلائی کر کے پوری سپیڈ کو کیا کہتے ہیں، روک دیتے ہیں. جذبات انسان کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ انسان کو بریک لگواتی ہے کہ اب مجھے اتنا آگے نہیں بڑھ جانا کہ جہاں میری واپسی ممکن نہ ہو سکے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹ نائٹ، یہ جو جذبات کے احساسات، پھر وہ جذبات کسی اور سمت میں بھی آپ کو لے جا سکتے ہیں، کیونکہ جذبات کے ساتھ ساتھ کچھ جسمانی، کچھ عقلی، کچھ اور جنسی ضروریات بھی ہیں. اگر وہ جذبات جو ہیں آپ کو ان حدود سے باہر، آپ کو ایک لمٹ دی گئی ہے، آپ کو ایک جگہ دی گئی کہ اس روڈ کے اوپر آپ اتنی سپیڈ سے فلاں جگہ تک جا سکتے ہیں، اب وہ ہے عقل کا کام، وہ ہے شعور کا کام.
اور اگر جذبات کی بنیاد پر آپ ایکسیلیٹر دبائے جا رہے ہیں تو ممکنات میں سے ہے کہ آپ مالاکنڈ کراس کر جائیں, آپ جو ہے نا لنڈی کوتل کراس کر جائیں, اور وہاں جا کر پتہ چلے کہ نہ آپ کے پاس واپسی کا راستہ ہے, نہ واپسی کا پیٹرول ہے, نہ واپسی کے باقی جتنے ذرائع وہ ختم ہو چکے ہیں ان تعلقات کے اندر. اسی لیے اسلام جو ہے, اسلام صرف آپ کی حفاظت چاہتا ہے, اسلام آپ کی عزت اور توقیر چاہتا ہے. وہ آپ کو اپنی لیمٹس کے اندر رکھنے کے لیے جو اس نے قواعد و ضوابط کو ڈیولپ کیا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت بات انہوں نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ دیکھو کہ ساری چیزیں, امکانات ہر چیز کے موجود ہیں, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. اگر پوری رات بیٹھے آپ چیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا آپ کا؟ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہو, اپنی اس فرسٹریشن کو کیا کر رہے ہو, اس کا اظہار کر رہے ہو. وہ اظہار کے لیے الفاظ کا چناؤ, وہ ان الفاظ کے اندر جو ہے اپنے جذبات کی جو ہے وہ تسکین, اور یہ جذبات اور احساسات کرتے کرتے آپ کی اگر ایک ہیبٹ بن گئی ہے تو یہ ہیبٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے جذبات اور احساسات کو کیا کر رہے ہو, ایکسپلائٹ کر رہے ہو. جب وہ ایکسپلائٹیشن شروع ہو جائے گی the time will come کہ پھر آپ کسی ایسی حدود کے اندر مقید قید ہو جاؤ گے کہ پھر آپ کو اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح دوسرا ڈائریکٹر آپ کو کیا کرے گا, ڈائریکٹ کرے گا. اور ہمارے ان معاملات کے اندر جو ہیں, یہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں جن زی کے ساتھ, شعور کی کمی ہے. جذبات تو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے, زمین پر آ کر آپ نے کیا کرنا تھا, جذبات تو اللہ نے آپ کو ودیت کیے ہوئے ہیں, دے آر ان بورن موجود ہیں, ان کو کنٹرول کر. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا, جینزی کے پاس شعور نہیں ہے. جینزی کہتا ہے ہمارے پاس شعور ہی تو ہے. شعور سے مراد یہ ہے جینزی اسی بات پہ لڑتا ہے, کا. کہتا ہے ہمارے پاس شعور ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بات تھا ہی نہیں. نہ آپ لوگ کے پاس دوستی تھی, نہ سوشلائزنگ تھی, نہ آپ کو بات کرنا آتا ہے, نہ تعلقات رکھنے آتے تھے. یہ اس کی پرسیپشن ہے, یہ اس کا انتہائی بچگانہ سا خیال ہے. میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ یہ جو لیٹ نائٹ باتیں ہو رہی ہیں, تو جب لینڈ لائنز بھی ہوتی تھی نا, تب بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا, چھپ چھپ کے بھی ہوتا تھا. ڈیفینیٹلی. ایک بات اور میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گی. پروفیسر صاحب نے کہا مگر تھوڑا بہت ماں باپ کا ڈر ہوتا تھا اس وقت لینڈ لائن پہ. ڈے ٹائم اور رات کی جو ہے نا, اس چیٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, کیونکہ رات کے 12 بجے کے بعد جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ سبزیوں کے بھاؤ نہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں پہ جب نیا انٹرنیٹ اور یہ موبائل ڈے ٹائم پہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ڈے ٹائم پہ کون کہتا ہے کہ یار آلو آج 25 روپے کلو ہوتی. فضا, رات ایک ایسا وقت ہوتا ہے, ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے, کہ جو آپ کے جتنے انزائٹیز, اسٹریسز, جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں. جب وہ آپ کا ایک فرسٹریشن کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ کو رسپانس بھی مل رہا ہوتا ہے, تو وہ فرسٹریشن کا دروازے دو طرف آپ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یا تو کوئی آپ کو بڑے اچھے سے سنبھال لیتا ہے اور آپ کو ایک اچھی راہ دکھاتا ہے, یا کوئی آپ کو ایسا بتاتا ہے کہ تمہارے سے بڑھ کے تو ظالم ماں باپ دنیا میں کسی کے ہیں ہی نہیں ہیں. یہ دو راستے آپ کو ہمیشہ مل رہے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کوئی ایکسپلوئٹ کرنے والا یقیناً بیٹھا بھی ہوتا ہے. ہاں, دوسرے میں چند ایکسیپشنز میں بتاؤں گی. چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ وقتی لمحہ ہے, یہ گزر جائے گا, وہ اس کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. ایک میں آپ کو بات کہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ سروسز جب شروع ہوئی تھی موبائل کی, تو انہوں نے رات کے پیکیجز اناؤنس کیے تھے. اس وقت بھی میں ایک فورم پہ اسی طرح بات ہو رہی تھی, تو میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ جو ہم رات کے فری پیکیج آفر کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر گارنٹی لے لیجئے کہ کسی نے بھی بیٹھ کے نا وہاں پہ کوئی کمبائنڈ اسٹڈی گروپس نہیں اس پہ ہوں گے. رات کے 12 بجے کے بعد صبح 4 بجے تک جو آپ کو پیکیج مل رہا ہے, وہ 12 سے 4 والا پیکیج جو ہے وہ کوئی آپ کو کوئی ایسی کنسٹرکٹیو تھاٹس کی طرف نہیں لے کے جاتا. اور آپ جب ہوں 16, 18, 20, 22 سال کے, تو اس وقت اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ کہوں گی کہ کہا جاتا ہے جی ایج از جسٹ اے نمبر. نہیں, ایج از مچ مور دین دیٹ. اگر مجھے کہے کہ 20 سال کی ڈاکٹر کمل خالد اور اس عمر کی ڈاکٹر کمل خالد میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ بتائیے. بھائی میرے میں تو بہت فرق آیا ہے. اوف, میں کیا گروم سب میں آتا ہے, کانفیڈنس آیا ہے, مجھے سمجھ آئی ہے, اور اپنی ہار سے سیکھ کے جیت آئی. لیکن ہارے تو جیتے ہیں نا. ہارے تو جیتی ہوں. تو یہ جو نائٹ چیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو وہ میجورٹی جو ہے کوئی اتنے سیدھے راستے پہ نہیں جا رہی ہوتی, اور یہ ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اور اس کو ہمیں اچھا آپ سے ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے, میں یہاں پہ بھی فوراً آپ کو لے کے آنا چاہوں گی. مجھے بتائیے کہ شادی ہو جائے, ٹھیک ہے, اب معاشرے میں آپ کو پتہ ہے ہر لڑکا ہر لڑکی شادی تو ہونی ہے. اب شادی کے بعد کی دوستی ہونی چاہیے کیا؟ دوستی از پرفیکٹ. ایک مرد کے لیے کسی اور عورت کے ساتھ دوستی رکھنا, شادی ہو چکی ہے, اور ایک عورت کے لیے کسی اور مرد سے دوستی رکھنا, اس کی شادی ہو چکی ہے. دیکھیے, دوستی میں مختلف لیولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ آپ کے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں,
جو آپ کے گھر آ رہے ہیں, آپ سے مل رہے ہیں, آپ سے باتیں ہو رہی ہیں, آپ کی پروفیشنل لائف میں. اب میری پروفیشنل لائف میں اتنے میلز ہمیشہ رہے ہیں کیونکہ میں نے میل ڈومینیٹنگ پروفیشنز میں کام کیا ہے. اچھا, اب ان کے ساتھ ہم باتیں بھی ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اچھا, ہر وقت ایکڈیمک ڈسکشنز بھی نہیں ہو رہی ہوتی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں, جوکس کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک, پھر میں کہوں گی کہ یہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی باؤنڈری کہاں پہ سیٹ کرتے ہیں. نہیں, مگر اب جیسے شادی ہو گئی ہے, کوئی اور اس کا جو پرانا دوست ہے لڑکی کا, وہ اس کو گھر سے باہر سے پک کرتا ہے یا اس کو بولتا ہے آج میں نے لنچ کرنا ہے, تم ادھر آ جاؤ. وہ اس کا میاں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے, لڑکی جا کے اپنے دوست کے ساتھ لنچ کر رہی ہے, بھلے اپنے میاں کو بتا کے, بٹ از دیٹ اوکے؟ یہ چیزوں کے اوپر آپ نے مجھے بتایا. ایٹ سرٹن لیول اٹس اوکے. میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہتی ہوں کہ کچھ لیولز تک یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. وہ لیول کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لیول وہی بات ہوتی ہے کہ یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ایک بات اور میں آپ سے کہوں, دونوں ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے بینڈ سے بچ رہا ہے. یہ کہے, لڑکا کہے کہ جی اوہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, یا لڑکی کہے آئے مجھے تو آج ہی پتہ چلا یہ ہوا ہے. نہیں, مگر وہ لڑکی جب وہ لڑکے کے پاس جا رہی ہے, پرانے دوست کے پاس, کیا بات کرنے جا رہی ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں, آئیے جلدی سے. ویلکم بیک. ہمارا زبردست ٹاپک چل رہا ہے لڑکا اور لڑکی کی دوستی. اچھا کنول صاحب, آپ سے میں یہاں پہ شروع کرنا چاہوں گی. اب شادی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, شادی کے بعد لڑکی کا ایک پرانا دوست تھا جس سے وہ ابھی بھی بات چیت کرتی ہے, اس کی دوستی ہے, یا پھر ہسبینڈ کا کوئی اس کی پرانی دوست تھی, بیسٹ فرینڈ تھی اس کی, جس کے ساتھ وہ ابھی بھی جو ہے نا شادی کے بعد بھی میسیجز پہ بھی بات کرتا ہے اور اس کی دوستی ہے, ٹھیک ہے. اب درمیان میں دونوں کی ایک چیز جو ہے نا, جو مسٹرسٹ آ جاتا ہے, کیونکہ پارٹنر کو پسند نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یو نو شی از مائی وائف, یہ میرا ہسبینڈ ہے, تو وہ جو ہے نا یہاں سے جو ریلیشن ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے. تو کیا یہ ہونا چاہیے, یا کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا میاں جو اپنی دوست سے ملنے کے لیے گیا ہے, جس کے ساتھ اس کی ہائٹی ہے, جس کا اس کا لنچ ہے, اس کو پک کر کے کہیں سے ڈراپ کر رہا ہے اس کو وہاں پہ, یو نو آل دیٹ. دیکھیے, اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے دوستی زیادہ عزیز ہے یا آپ کو اپنا میاں بیوی کا ریلیشن شپ. اچھا, ادھر فرینڈ یا پارٹنر میں چوز کرنا ہے. اور اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ پرائرٹیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہر ریلیشن شپ سے اوپر ہونا چاہیے. ایکڈیمک, یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ بک میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ کہیں انسیکیورٹی آ رہی ہے, کہیں پہ بھی اس کو کوئی چیز کمفرٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ لڑکا ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے, چاہے وہ وائف ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس تعلق, اس ریلیشن شپ سے پھر آپ نے پھر وہی بات چوز کریں نا, میاں چاہیے یا آپ کا دوست چاہیے, بیوی چاہیے یا آپ کو اپنی پرانی فرینڈ چاہیے. تو وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ شرافت سے آپ وہیں پیچھے ہو جائیے, پھر آپ نے پرائرٹیز دینی ہے. لیکن اگر آپ اس کو پھر بھی پرسیو کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ پھر بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹرز کی وجہ بن سکتا ہے, اور بنتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اچھا, ادروائز میں نے وہی بات کی کہ جو دونوں کے فرینڈز ہوتے ہیں, ہسبینڈ کی جو خواتین دوست ہوتی ہیں, لڑکی کے جو میل ہوتے ہیں, اگر ان کے درمیان کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے, وہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ صرف دوستی ہے, اور یہ دوستی ہوتی ہے فضا, دوستی ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جی مرد اور عورت دوست نہیں ہو سکتے, یہ کچھ شادی کے بعد کی بات, یہ کچھ ان لوگوں کی سوچ ہے جنہوں نے شاید اچھی دوستیاں دیکھی نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی دوستیاں ہوتی ہیں, اینڈ دین دے بیکم دا فیملی فرینڈس. وہ اکٹھے اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس کے بیچ میں اگر وہ مرد جو ہے وہ, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر عورت جو ہے اپنے میاں کی ہر بات اپنے دوست کو بھی تو بتائے گی؟ دوست سے بات کیا کرنی ہے اس نے, کیا بات کرنی ہے اس نے, بات ہی کیا ہے اس کے پاس کرنے کو, اپنی زندگی کی اپنی. اچھا, اس میں بھی بعض اوقات یہی ہوتا ہے, میں آپ کو, ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات آپ کو اتنا غصہ چڑھا ہوتا ہے اپنے اسپاؤزز پہ کہ آپ ڈیفینیٹلی شیئر کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہیں نہ کہیں فطور لازمی آتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ اکیلے بیٹھا ہے تو جو تیسرا بندہ بھی بیٹھا ہے اس کے بیچ میں, آپ کو پتا ہے کون؟ شیطان. ایک لڑکا لڑکی کبھی اکیلے نہیں بیٹھ سکتے, بیچ میں شیطان بیٹھا ہے نا. بات یونیورسل آ گئی, کون سا ٹرسٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں گزارش کروں کہ جب یونیورسل بات آ گئی ہے نا کہ ایک لا وہ ہوتا ہے جو ونس فار آل ہوتا ہے. اکیلے دو بہن بھائی جو ایک ماں اور باپ سے جنم لیے ہیں, تنہا ان کو بیٹھنے کا بھی حکم نہیں ہے. یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا. یس, اچھا, یہ میں نے نہیں سنی. سگے بہن بھائی جو ہیں تنہائی میں, کیونکہ تیسرا جو ہے وہ شیطان ہے, وہ اس وقت بہن اور بھائی سے بہن بھی اکیلے تنہائی میں وقت گزارنا الاؤڈ نہیں ہے. کیوں کہ یو ڈونٹ فورگیٹ کہ بہن بھائی ایک رشتہ ہے, لیکن وہ ایک مرد اور عورت بھی تو ہے نا.
اور مرد اور عورت ہونے کے ناطے میں جو ہے وہ کوئی جذبات بھی کسی طرح بھی معاملات آگے جا سکتے ہیں. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں سے زیادہ ایفیلیٹڈ ہوتا ہے, بیٹا, اور بیٹی جو ہے وہ باپ کے ساتھ جو ہے زیادہ ایفیلیٹڈ ہوتی ہے. اب یہ دو اپوزٹ کیا ہیں, جینڈرز ہیں, کیونکہ ان کی جو احساسات اور جذبات کی جو ترجمانی ہے, یہ پروٹیکشن ہے, وہ اپوزٹ سائڈ پر موجود ہے. جب آپ کا یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ملتے ہیں تو تب یہ آپ کی روشنی ہوتی جا کر. تو اس میں یاد رکھیے گا ان رشتوں کے اندر جو ہے ان کی اپنی بڑی کمپلیکیشنز ہیں, ڈیلیکیسیز بہت زیادہ ان کے اندر موجود ہیں. جب تک ان کا آپ کو شعور نہیں ہے, ان کی فراست نہیں ہے, تو پھر ایسے ہی ہے جیسے بچے کو آپ نے جو چھری دے دی وہ اس سے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ بے شک سیب کاٹ رہا ہے یا سبزی کاٹ رہا ہے, لیکن وہ اگر اس کو پراپر یوز کرنا نہیں آتا تو وہ اتنی تیزی سے کاٹ کے انگلی کو بھی زخمی کر سکتا ہے. تو اسلام آپ کو لیمیٹیشنز دیتا ہے, حدود دیتا ہے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ جو آپ کی لیمیٹیشنز ہے یہاں تک رہو گے تو آپ ان خرافات سے بچے رہو گے. ماں بیٹا اور باپ بیٹی کے بیچ میں بھی ان کو ایسے اکیلے بیٹھنا منع ہے جیسے بھائی بہن کا؟ کیونکہ مجھے سوال بچکانا آپ کو لگے گا, مگر کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ سنا تو میں آگے بھی اس کو کلیئر سننا چاہتی ہوں کہ کچھ اوقات ایسے ہیں فجر سے پہلے, دوپہر کے بعد, کچھ وقت کا تعین قرآن میں آتا ہے کہ ان اوقات میں آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے. اس میں اگر آپ نے دوسرے کے ہاں کہ ماں باپ کے کمرے میں بھی جانا ہے تو دستک دینے کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جو ان کی پرائیویسی ہے. نہیں, میں اکیلے بیٹھنے کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹی باپ کے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھ سکتی. اور اسی طرح نہیں, بیٹھنے سے مراد بیٹھنا ایک الگ چیز ہے, لیکن بیٹھنے کے وہاں پر گفتگو کا موضوع کیا ہے, وہ یعنی کہ جس چیز سے ممانعت کی گئی وہ یہ ہے کہ تنہائی میں, جیسے اب ان میں نا کہ نائٹ کی چیٹس جو ہیں وہ تو بہت آگے کی بات چلی گئی ہے نا. یہاں تک بعض لوگ یہاں لکھا ہے کہ جہاں عورت بیٹھی ہے اور وہاں سے جب اٹھتی ہے تو کچھ دیر تک وہاں کسی مرد کو جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے, کہ جو اس کی جو جسم کی حدت ہوتی ہے اس حدت کے اندر بھی کیا ہے کہ جذبات اور احساسات جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ تقویٰ کی باتیں آ جاتی ہیں. لیکن جس معاشرے میں جہاں ہم فی زمانہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. دن اور رات کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. وہاں معذرت, وہاں پر جو ہے یہ مفادات کی دنیا آ گئی, کمرشل ورڈ آ گیا ہے, میٹریلزم کی ورڈ آ گئی ہے. اب وہاں پر لیٹس سپوز کہ مجھے کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے, مجھے کوچنگ کی ضرورت ہے, تو میرا جو مینٹور ہے وہ فیمیل ہے, مجھے کاؤنسلنگ چاہیے. ابھی ہمارے پاس لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, میلز بھی آتے ہیں, فیمیلز بھی آتے ہیں. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم یو مسٹ ناٹ فارگیٹ, ایٹ دیٹ ٹائم یو آر اے کاؤنسلر, نیدر یو آر اے میل نور یو آر اے فیمیل. آپ کے پاس ایک مریض آپ کے پاس علاج کے لیے آیا ہے تو نہ آپ اس وقت میل ہیں نہ فیمیل, اس وقت ڈاکٹر ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم آپ کا ریلیشن ہے. ایک بڑی خوبصورت بات سائیکالوجی سمجھاتی ہے کہ وہ ریلیشن, جس ریلیشن کے اندر جو ہے آپ کو انگزائٹی فیل ہو اور فیئر فیل ہو, اٹ مینس کہ آپ نیگیٹو روڈ پر چڑھ گئے ہیں. جہاں آپ کو خوف اور بے چینی اور اندر کا اطمینان آپ سے چھن رہا ہے. جیسے ڈاکٹر نے بات کی ہے کہ یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو میکنگ میں لے کے جاتے ہیں, اکثر لوگ آپ کو بریکنگ میں لے کے جاتے ہیں. اور وہ بریک کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ امبیلنس ہوتے ہیں. جب آپ کے ایموشنز بیلنس میں تبھی آئیں گے کہ جب آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا. علم جو ہے, عقل جو ہے, شعور جو ہے وہ جذبات کو کیا کرتی ہے, بریک لگاتی ہے. اب ایک عقل سے خالی انسان کو گاڑی دے کے چھوڑ دیں, وہ ایکسیلریٹر دباتا جائے گا, اسے نہیں پتا کہ میں نے بریک کہاں اپلائی کرنی ہے. بریک اپلائی کرنے کے لیے, اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو عقل کی تربیت کی ضرورت ہے. جو بندہ, جو شخص آپ کو عقل دیتا ہے, جو بندہ آپ کو ہمت دیتا ہے, جو بندہ آپ کے احساسات کی پراپر ترجمانی کر کے آپ کو ان حدود سے باہر نکلنے سے روکتا ہے, وہ یقیناً آپ کا دوست اور سب سے بڑا دوست کائنات کا وہ رب کائنات ہے. جب کوئی نہیں سنتا تو تب وہ آپ کی سنتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا, ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے, یہ بھی اس پہ آپ روشنی ڈالیں گی. مجھے بتائیے کہ دو لوگوں کی ڈیورس ہو جاتی ہے, غور سے سنیے گا, بالکل, بیچ بیچ میں بچے, ٹھیک ہے. اب وہ بچے جو ہیں وہ باپ کے بھی ہیں, ماں کے بھی ہیں. اب یا تو باپ کی طرف پرورش ہو رہی ہے یا ماں کی طرف پرورش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ تو باپ ٹیک کیئر پیسوں کے حساب سے کر رہا ہے, ماں جو ہے تربیت کے حساب سے, گھر میں لک آفٹر کرنے کے حساب سے کر رہی ہے. یہ کام نہیں کرتی ہے تو اور اگر کام کرے تو مل جل کے دونوں انڈرسٹینڈنگ سے ایک بچے کی تربیت کر رہے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. بالکل. ان دونوں کی بھی اپنی اپنی شادیاں ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت سی دوستیاں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جس میں ایک دوستی یہ بھی تو ہے کہ کیا آپ اپنے ایکس کے ساتھ ایک اچھے فرینڈشپ ریلیشن کے ساتھ اپنے بچے کو پروان چڑھا سکتے ہیں, چڑھا سکتی ہیں. اوور ٹو یو. فضا, یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو ہمارا اس وقت کا جو ہے لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے.
اور یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے جس کو کہ اب آ کے ہم نے کراس کرنا شروع کیا ہے. ورنہ عالم یہ ہوتا ہے کہ جہاں ڈیورس ہوئی اس کے بعد باپ لا تعلق ہو جاتے ہیں عموماً, اور ماں جو ہے وہ سارا ٹائم بچے کو نگیٹو فیڈ بھی کرتی رہتی ہے کہ وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا. اب آ کے کیونکہ یہ چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے, تو ایک اس کا مجھے ایک مثبت پہلو یہ دکھائی دیا ہے کہ چند ماں باپ نے, میجورٹی ابھی بھی میں کہوں گی کہ بالکل نہیں, اور یہ بھی میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے تو میرا بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, کہ اس میں ماں باپ نے آپس میں کوآرڈینیشن اپنے اختلافات کے باوجود, دیکھیے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جی ڈیورس بس ہر جو میڈیا پہ ڈیورسز ڈسکس ہو رہی ہیں نا, اس میں یوں لگتا ہے کہ ہم تو بڑے اچھے تھے, بڑے پیارے تھے, بڑے خوش تھے, اچانک طلاق ہو گئی. نہیں, ایک بہت لمبے سیکوینسز تھے واقعات کے, جس کے بعد آپ اس نہج پہ آئے جب آپ, کیونکہ طلاق ایک ایکسٹریم پوائنٹ ہوتا ہے اور کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی اور ہے, بہت سی ریلیشن وجہ شپ کا, ہوتی ہیں دونوں کی. اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں 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 ہم تو بڑے اچھے تھے, بڑے خوش تھے, اچانک یہ ہو گیا. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک تو خدا کا واسطہ یہ ایک فیلنگ جو ہم دے رہے ہیں نا, جو ڈیورسڈ کپل دے رہے ہیں اس وقت میڈیا کے اوپر, ہیپی ہیپی اینڈ دین دے ڈیورسڈ, نہیں, یہ مت کیجیے. کوئی ڈیورس نہیں, کوئی ہیپیلی ڈیورسڈ. 100%. اچھا, دوسرا پوائنٹ آگے کہ آپ کے جب بچے ہیں, جو باپ نے بھی شادی کر لی, ماں نے بھی شادی کر لی, اب آ کے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھیے, ہم جہاں اس کی برائیاں بھی کرتے ہیں, بہت سی اچھائیاں بھی یہ ہیں کہ ہمیں ایسے کپلز, ایسے پیرنٹس نظر آنے شروع ہوئے ہیں جو آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈیورس ہو گئی, ہمارے آپس کے اختلافات آج تک قائم ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ چیپٹر الگ ہے. فضا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ پاکستان کی سوسائٹی میں سے چند لوگ ہیں جو اس سوچ پہ کام کرنا شروع ہوئے ہیں. مجھے یہ سوچ اس لیے پسند ہے کہ چلیے کہیں سے آغاز تو ہوا, کیونکہ آج سے 30 سال پہلے تو یہ آغاز بھی نہیں تھا. آئی ہیو اے اسٹیپ سن, میرا ایک سوتیلا بیٹا ہے, ماشاء اللہ ہی از 32 رائٹ ناؤ, ماشاءاللہ جی. اور وہ جو ریلیشن شپ ہے ہم دونوں کا, وہ ہم نے بڑی مشکل سے بلٹ کیا. ماشاء اللہ ہی از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. لیکن اس سے پہلے 30-35 سال پہلے جو اس کے ذہن میں خیالات ڈالے گئے میرے بارے میں, دے ور ویری نیگیٹو, اینڈ مجھے اس پہ پھر کام کرنا پڑا, اور بہتری چیزیں کام کر کے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, برتن دھوئیں گے نہیں تو صاف کیسے ہوں گے. ہاں, ایک بات تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو یہ خیال ہے نا کہ یہ مسئلے اب پیش آ رہے ہیں, مسائل ہمیشہ ہی سے رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے, ہماری جنزی آگے دیکھ رہی ہے. یہاں پہ یہ ایسے ماں باپ جو کہ آپس شادیاں ہونے کے باوجود بچوں کے لیے کنیکٹڈ ہیں, یہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت آٹے میں نمک کے برابر, شاید اس سے بھی کم. دوستی کا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں, بس بچے کے حساب سے احترام کریں, بس یہ باؤنڈریز جس پہ بات کر رہے تھے دونوں. تھینک یو, بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. میرے پاس ایک مہمان ہے, عامر حسین, سنگر ہیں, بہت اچھا گاتے ہیں, شوقیہ گلوکار ہیں, ابھی سیکھ بھی رہے ہیں, کلاسیکل ٹریننگ لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ ویٹر ہیں. ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پر بڑی محنت کرتے ہیں, اپنا وقت گزارتے ہیں, مگر محنت کر کے اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ زبردست ٹیلنٹ سنگنگ کا. تو آج ملاقات کرواتی ہوں میں آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ کیسے سوچا آپ کو سنگنگ کا؟ جاب آپ کی دوسری ہے, آپ ریسٹورنٹ فیلڈ میں ہیں. بالکل, یہ بس ٹیلنٹ جو میرے ساتھی ہیں انہوں نے مجھ سے سنا, اور انہوں نے کہا کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے یار, آپ نا ٹرائی کرو, آگے نکلو. ہاں, تو اس طرح بس شوق پیدا ہو گیا. تو کتنا ٹائم ہوا آپ کو؟ ابھی جو ادھر لاہور ہے وہ مجھے 1 سال ہوا ہے. پہلے کہاں ہوتے تھے؟ پہلے اپنے گاؤں میں ہوتا تھا. تو یہاں ریسٹورنٹ کی جاب کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں, شوق میرا یہی تھا کہ سنگنگ کے لیے آئے تھے. جی. اچھا, پھر اس کے بعد جاب کرنی پڑی؟ جی, جاب بریڈ اینڈ بٹر کے لیے. جی. اچھا, تو گھر والے سپورٹ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے آپ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر آئیں؟ ہاں, گھر والے کرتے ہیں سپورٹ, پر وہ بھی بس بھائی ہیں میرے, وہ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ہی کرتے ہیں, یہاں پہ ہوتے ہیں یا نہیں, وہاں پہ گاؤں میں ہوتے ہیں. گاؤں میں ہوتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ پھر پہلا گانا کس کا گایا ہے, جو کس کو گا کے سنایا ہے, جہاں سے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ سنگر ہیں؟ پہلا گانا سجاد علی کا. کون سا؟
ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں. مگر ہمیں بھی سنائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نا. جی جی بالکل, آپ کو سنائیے جی. ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. ہر ظلم سائل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا. سائل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا. میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. ہر ظلم واہ جی. چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں. چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں. دیوانہ صحیح وقت سے ہارا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. ہر ظلم. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اور گانے سنتے ہیں. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ ود فضا. اور ہمارے پاس عامر صاحب موجود ہیں جو کہ ویٹر بھی ہیں مگر سنگر بھی ہیں اور بڑی اسٹرگلنگ کر رہے ہیں, اپنے کام کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں. نصرت علی خان صاحب کو, مجاز زیب کو, کسی کو گاتے ہیں؟ میں احمد کو تو سب گاتے ہیں. یوتھ تو احمد کی دیوانی ایک ہے. فیورٹ سانگ ہے وہ سناتا ہوں. آپ کا کدی عامل سانولے یار. چلے سنائیں. ساجن پریت لگا کے دور دیس مت جا بس ہماری نگری موہ سندر مکھ دکھلا دکھلا جا کدیا مل سانول یار وے کدیا مل سانول یار وے میرے لولوں چیخ پکار وے میرے لولوں چیخ پکار وے کدیا مل سانول یار وے کدیا مل سانول یار وے میری زندڑی ہوئی اداس وے میرا سانول
آس نہ پاس وے میری جندڑی ہوئی اداس وے میرا سانول آس نہ پاس وے مجھے ملنا چار کہار وے مجھے ملنا چار کہار وے کدیا مل سانول یار وے کدیا مل سانول یار وے. شاباش. آگے کیا فیوچر کے پلانز ہیں, کیا سوچا ہے؟ فیوچر کے پلان یہی ہیں کہ اسٹرگل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس فیلڈ میں اب ٹائم ٹک دے رہا ٹاک پہ اکاؤنٹ بنا لیا ہے؟ جی. یوٹیوب پہ کوئی گانے کر رہے ہیں؟ نہیں, یوٹیوب پہ گاگا کے چڑھائے نا, ضروری تھوڑی ہے کسی کا میوزک کمپوزر یہ ڈھونڈتے رہے, خود بنائیں. اب تو آپ سیکھ بھی رہے ہیں, آپ جاتے بھی الحمرہ ہے نا, جی جی تو آپ جائیں سیکھیں اور اس کے بعد اپنے گانے خود اپلوڈ کریں, خود بنائیں, خالی آواز میں گائیں. جی جی ٹھیک ہے, تو یہ اپلوڈ کرتے جائیں, دیکھیں فینس بناتے جائیں. ٹک ٹاک پہ کون سے کس نام سے اکاؤنٹ بنایا آپ نے؟ عامر حسین کے نام سے. عامر حسین کے نام سے اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پہ, ان کو فالو کریں, ان کو سپورٹ کریں. اور آج آپ کسی کو سپورٹ کریں گے, کل کو آپ کی بھی سپورٹ ہوگی کسی بھی اچھے کام میں. چلے جی, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھے گا. تھینک یو.